کیا کبھی آپ نے وقت کو تھمتے دیکھا ہے؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ انسان صدیوں تک ایک گہری نیند میں رہے اور پھر جاگ اٹھے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ سچائی ہے، ایمان اور معجزے کا وہ لازوال قصہ جو آج بھی ہر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ داستان ہے اصحاب کہف کی، ان نوجوانوں کی جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے وقت کے ساتھ ایک انوکھا معاہدہ کر لیا۔ زمانے کی گہرائیوں میں ایک دور تھا جب شہروں پر دقیانوس نامی ایک ظالم اور بت پرست بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ اس کی تلوار اس کا قانون تھی اور اس کے خوف سے ہر دل کانپتا تھا۔ جو بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا اسے عبرتناک سزا دی جاتی۔ لیکن اسی ظلمت کے دور میں اس شہر کے اشرافیہ میں سے چند ایسے نوجوان تھے جن کے دلوں میں توحید کی ایک روشن چنگاری جل رہی تھی۔ یہ امیر تھے، با اثر تھے، مگر دنیا کی دولت سے زیادہ انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کے سامنے سچ بولنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ان ایمان والے جوانوں نے ایک فیصلہ کیا جو وقت کی تاریخ بن گیا۔ یہ فیصلہ تھا شہید ہو جانا یا پھر ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جانا۔ انہوں نے بادشاہ کی جھوٹی خدائی کو ٹھکرا دیا، دنیا کے عیش و آرام کو لات مار دی اور اندھیری رات کی چادر اوڑھ کر شہر سے نکل بھاگے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے رب کو راضی کرنا۔ منزل مقصود تو کوئی آسائشوں والا شہر نہیں تھا، بلکہ ایک تاریک، ویران غار۔ جب وہ غار کے دہانے پر پہنچے تو تھکاوٹ، بھوک اور خوف نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے صرف ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے پناہ مانگی اور دعا کی، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے اس کام میں رہنمائی کے اسباب پیدا فرما۔ یہ دعا قرآن مجید میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں درج ہے۔ اور پھر معجزہ ہوا۔ اللہ کی قدرت حرکت میں آئی۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایسی گہری نیند نے جکڑ لیا جو کسی دنیاوی تھکان کی نہیں تھی۔ یہ نیند وقت کی قید سے آزادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ بے خبر ہو کر سو گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان کا وفادار کتا بھی دہلیز پر ہاتھ بچھا کر بیٹھ گیا، گویا وہ غار کا ابدی نہنگبان ہے۔ سنتیں بدل گئیں، موسم آئے اور چلے گئے۔ سورج طلوع ہوتا، غار سے کترا کر دائیں جانب ہٹ جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب مڑ جاتا تاکہ ان نوجوانوں پر براہ راست نہ پڑے۔ وہ دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہے، مگر وہ تو اللہ کی قدرت سے سلا دیے گئے تھے۔ 309 سال، 3 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ، دنیا ان کا وجود بھول چکی تھی، مگر آسمان میں ان کا ذکر باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ایک دن اللہ کے حکم سے وہ صدیوں لمبی نیند ٹوٹ گئی۔ نوجوان بیدار ہوئے، انہیں لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت سوئے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے کے بعد پیٹ کی بھوک نے انہیں حقیقت کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی یمیلی خاں کو چاندی کے چند سکٹے دے کر شہر بھیجا تاکہ وہ پاکیزہ حلال کھانا لے آئے۔ جب یمیلی خاں شہر میں داخل ہوا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ عمارتیں نہیں تھیں، لوگ نئے تھے، زبان قدرے مختلف تھی، مگر سب سے عجیب چیز اس کا پرانا سکہ تھا۔ جب اس نے روٹی خریدنے کے لیے سکہ دیا تو دکاندار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سکہ تو 300 سال پرانا تھا۔ افراتفری مچ گئی، لوگ اسے دیوانہ سمجھ رہے تھے یا خزانہ پانے والا۔ جب یہ خبر شہر کے نیک دل بادشاہ تک پہنچی تو اس نے حقیقت کو سمجھ لیا۔ یہ کوئی پاگل نہیں، یہ تو اللہ کی وہ عظیم نشانی ہے جس کا وعدہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ ایک ایسی نشانی جو روز قیامت اور حیات بعد الموت کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت تھی۔ جب بادشاہ اور شہر کے لوگ غار کے دہانے پر پہنچے تو یمیل خاں نے اپنے ساتھیوں کو حقیقت بتا دی۔ ان نوجوانوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، ان کی ذمہ داری پوری ہو چکی تھی۔ وہ دنیا کو اس کے ایمان پر شک کا جواب دے چکے تھے۔ اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اللہ کی مرضی سے وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلے گئے، لیکن ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کی طاقت وقت کی قید سے بھی بڑی ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو ایک نشان بنا کر دکھایا کہ وہ جس طرح چاہے سلا سکتا ہے اور جس طرح چاہے اٹھا سکتا ہے۔ ان کا قصہ ہماری کتاب ہدایت قرآن مجید کی سورۃ الکہف کا حصہ ہے۔
آپ جب بھی اپنے ایمان کو کمزور محسوس کریں اس کہانی کو یاد رکھیں۔